جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم نے مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم واقعات کو بیان کیا، یعنی ربیع الاول سے لے کر اب تک جو ہمارا موضوع چلا آ رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات بھی بیان کیے، آپ کی پیدائش کے حالات بھی بیان کیے، آپ کی رضاعت اور آپ کی دودھ پلانے والی دائیں ان کے نام بتائے، وہ کون کون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور ازدواجی زندگی کیسی تھی، اور اس سے اہم بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی بیان کی، نبوت سے پہلی زندگی بھی بیان کی، مختصر طور پر نبوت کے بعد والی زندگی بھی بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 13 سال تک مکے میں رہے، یعنی نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزاری، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ 10 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پوری زندگی جو تھی 63 سال تھی، جس میں سے 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ نبوت سے پہلی عمر تھی۔ 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کرتے ہوئے گزارے۔ اب 23 سال کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کی زندگی بھی تبلیغ تھی، آپ کے باہر کی زندگی بھی تبلیغ تھی، آپ کی سیاست، جنگ، ریاست، ساری ہی تبلیغ، یعنی 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹھے نہیں، دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کو پہنچا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی زندگی جو تھی مدینہ میں گزاری، اور 13 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گزاری جی، مکہ میں۔ 13 سالوں میں سے 3 سال پہلے، 3 سال جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بیٹھے تھے، تو آپ کو جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تو آنا امی، تو اس نے کہا پڑھے، 2-3 دفعہ کہا، آپ کو معانکہ کر کے بڑا زور سے دبایا، آپ نے گھر جا کے بتایا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے بڑی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مجھے اپنی جان کا جانے کا حدثہ ہے۔ تو آپ کی گھر والی نے بڑی اچھی بات کی، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یاد رکھیے ہمارا ایک میٹھا بول بول دینا، اب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ تبلیغ کرتے ہیں، میں اور آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، یہ تو بڑی اجر کی بات، ہم کسی سے مسکرا کر جواب دے دیں، کسی سے مسکرا کر بول دیں، اس کے اوپر بھی نہیں کی، اس کے اوپر بھی کل قیامت والے دن اللہ ہمیں اجر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کی زندگی جو تھی وہ تبلیغ میں گمنام گزاری۔ آپ نے گھر میں جب آپ کو بتایا اپنی گھر والی کو، تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، آپ تو بہت اچھے ہیں، سخی ہیں، لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، لوگوں سے نرم گفتگو کرنے والے ہیں، اجود ہیں، ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے جو صبح کے وقت چلتی ہے، آپ تو رحم دل ہیں، اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ کو بڑا سہارا ہوا، آپ اپنے یہودی ایک چچا تھے ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا یہ تو نبی ہیں، یہ چلتے چلتا پھر وہی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تبلیغ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کی گمنام تبلیغ کی، صرف اپنے عزیز رشتہ دار اور دوستوں کو تبلیغ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جو تھے وہ اسلام لے کر آنے والے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کی تبلیغ تو خاص ان لوگوں کو تھی، 10 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پھر گزاری اور آپ نے عام تبلیغ کی ہر ایک کو۔ یہاں صرف ایک بات آپ کو سمجھانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تبلیغ کی جی؟ 13 سال کی تبلیغ کی، 13 سال لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ 13 سالوں میں 87 لوگ، صرف 87 لوگ یا 80 لوگ آتے ہیں جو مسلمان ہوں۔ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے جانے والے جو لوگ تھے 100 تو کچھ لوگ تھے، یعنی اب تعداد تو مکمل یاد نہیں تھی ان کو، یعنی 110-15 آتے ہیں جو لوگ مسلمان ہو کر گئے تھے، مرد اور عورت سارے۔ یہ 13 سال کی محنت۔ اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بتانے کا طریقہ ہے، تبلیغ کرنے کا، کسی کو میسج دینے کا، بتانے کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، میں ایک ٹیچر ہوں، میرا میتھڈ غلط ہو بتانے کا، میرا انداز ٹھیک نہیں ہے، میں قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھتا، میری زبان ٹھیک نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے ٹیچر کون تھے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹیچر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی تبلیغ کی، ہمت نہیں ہاری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ ایسا کریں، دن رات کام کریں، لیکن اپنی جان کو تو نہ نقصان میں ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ کا بتانا ان کو حق، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، آپ کا کام کیا ہے جی؟ ان کو بتا دے، ان کو پیغام پہنچا دے۔ تو 13 سال کے بعد کچھ لوگ، چند لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہجرت کر کے تھے، مدینہ میں گئے۔ اب مدینہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جنگ کی، آپ کے سامنے 313 مرد تھے، صرف ایسی بات ہے نہیں، 313 تھے، 15 تھے، 2 بچے تھے، آپ نے واپس بھیج دیا۔ تو 313 لوگ تھے جو مرد تھے، انہوں میں مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجر کون تھے جی؟ مہاجر وہ ہیں جو ہجرت کر کے آنے والے تھے، اور انصار جو تھے وہ مدینہ میں، وہ زیادہ تھے مہاجرین سے، جو مدینہ میں جا کر ملے وہ زیادہ تھے۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کام کریں اللہ کا نام لے کر، ابتدا کرتے کسی بھی کام کے اللہ کے نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن پاک میں تھوڑی سرچ کی، دیکھا قرآن پاک میں لفظ اللہ جو تھا وہ تقریباً 2000 تو کچھ دفعہ آ رہا ہے، 97 دفعہ۔ اب اس میں سے 3 دفعہ اللہ کا نام جو نا 3 طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اللہ ہو کے اعتبار سے، اللہ ہا کے اعتبار سے، اور اللہ ہی کے اعتبار سے۔ جو نا اللہ ہو کے اعتبار سے لفظ اللہ ہا کے اوپر پیش کے اعتبار سے وہ 980 دفعہ استعمال ہو۔ میں نے ایک لفظ دیکھا لفظ اللہ ہا کے نیچے زیر کے اعتبار سے وہ 1125 دفعہ استعمال ہو، اللہ کے نیچے زیر۔ اب آپ اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت، ہر لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے، لفظ اللہ جہاں آتا ہے نا قرآن پاک، تو سب سے پہلے جب جدھر لفظ اللہ آیا نا وہاں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بھائی اللہ کا نام لے کر کسی بھی کام کا ابتدا کر۔ بس اب آپ نے ابتدا کر دیا۔ اب میں نے اس لفظ کا آخری دیکھا، جب سب سے آخر میں لفظ اللہ آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کے ساتھ فوج در فوج لوگ جائیں۔ 23 سال کی محنت کے بعد کہا، تو اس کا مطلب مجھے اور آپ کو، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اللہ کا نام لے کر شروع کر دینا چاہیے، اس کا نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ محنت کرنی چاہیے، بار بار محنت کرنی چاہیے، اس محنت کے انداز کو بھی بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں میں ایک دکان ڈال کے بیٹھ گیا ہوں، گاہک نہیں آ رہا، کسٹمر نہیں آ رہا، تو مجھے چاہیے میں اس میں جدت لے کر آؤں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھوں۔ اسی طرح ہر کام یہ ہے کہ ہم اگر ایک کام کر رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس میں جدت لے کر آئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی جو تھی وہ مکے میں گزاری، کوئی عبادات وہاں نازل نہیں ہوئی، کوئی عبادت وہاں کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، صرف 2 ہی پیغام پہنچا رہے تھے، توحید، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، صرف یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بھائی توحید کا میسج لوگوں کو دینا، اللہ کرنے والے ہیں اور ساتھ نفی بھی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کرنے والا، یہ بھی بات ساتھ کہنی، یہ نہیں کہنا صرف اللہ ہی کرنے والے ہیں یا آسمان زمین بنانے والے اللہ، ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتانا اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔
تو یہ 23 سالہ محنت صرف آپ مکی صورتیں دیکھ لیں، 2 طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مکے میں نازل ہوتی ہیں، ان کو دیکھ لیں، ان ساری صورتوں کا جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے توحید، اور دوسرا آخرت ہے، بس 2 ہی مضمون بیان کی۔ اب مدینے میں آگے ساری عبادات ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، آگے 5 ہجری میں جا کے کیا ہوتی ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوتی ہے۔ اب مختلف جنگیں ہوتی ہے، صلح حدیبیہ 6 میں ہوتی ہے، فتح مکہ 8 میں ہوتی ہے، یہ سارے کام چلتے چلتے فتح مکہ ہو گیا۔ ہم جدھر پہنچے تھے ہم 10 ہجری میں پہنچ گئے۔ 10 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال، یعنی ویسے 10 ہجری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، 63 سال میں ہم پہنچے ہیں جی۔ 9 ہجری کو حج جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نہیں جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے حج کے لیے کہ آپ جائیے اور حج کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے چلتے ہیں، 25 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، اور یہ 8 دن کا سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے۔ اب مکہ میں پہنچتے ہیں، وہاں کچھ دن رہتے ہیں، 4 دن آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہیں۔ 4 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مینا کی طرف چلتے ہیں۔ مینا کے بعد آپ عرفہ جاتے ہیں۔ عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر تھے، جمعے کا دن تھا، بڑا مبارک دن تھا۔ مختلف تعداد آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 1,24,000 صحابہ تھے، کیونکہ اس وقت وہ کیلکولیشن تو نہیں تھی کتنے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو آپ کے ساتھ مدینے کے کچھ لوگ تھے، اور رستے سے لوگ ملتے چلے گئے، لوگوں کو پتہ چلتا چلا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے ہیں، اور اہم باتیں بھی ہوں گی، تو لوگ ملتے رہے، پھر مکہ سے بھی لوگ شامل ہوئے۔ اس لیے تعداد جو تھی وہ ایگزیکٹ نہیں ہے، یعنی بالکل فگر مکمل نہیں ہے کہ اتنے تھے یا اتنے تھے۔ کچھ جو لاکھ کہتے ہیں، کچھ 1,24,000 کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,44,000 تھے، یعنی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں رات کے قریب، یعنی مغرب کی نماز کے قریب قصوہ اونٹنی پہ بیٹھے، آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھے، اور آپ اس مجمع کے درمیان میں چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اہم باتیں کی۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے پہلے آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ کیا کر دیا، سچا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی کیا کر دیا، مدد کیا۔ وحزم الاحزاب، یعنی اس نے شکست دے دیا، کیا وحدہ، اکیلے اس نے اکیلے یہ سارے گروہوں کو کیا کر دیا، شکست دے دیا۔ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کی، اور اکیلے یہ کفار کے سارے لشکروں کو کیا کر دے، تباہ کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگو میری بات توجہ سے سنیے گا، کان دھر کے میری بات سنیے گا۔ ایھا الناس اسمعوا، میری بات سنو، قولی، میری کیا کرو، میری بات سنو، توجہ سے سنو۔ کیا کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ احزاب کی آیت تلاوت کی، تو آپ نے کیا فرمایا، میری بات توجہ سے سنو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ کیا کیا جی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اچھا جی، آپ نے ہمیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو میں تو بٹ ہوں، میں تو جٹ ہوں، میں تو فلاں برادری کا ہوں، میں تو انگریز ہوں، میں تو کالا ہوں، میں تو گورا ہوں، میں تو پشتون ہوں، میں تو پنجابی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو یا اللہ پھر یہ ہماری ذاتیں، ہماری قومیں، ہماری برادریاں، ہماری ملک کیسے بنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کیا، یہ میں نے کیوں بنایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہاری برادری اور قبیلے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں،
صرف کیا کیا تعارف کے لیے. اب میں نے ایک چٹھی لکھنی تھی پاکستان میں کسی کے نام پہ. اب پاکستان میں خالد نام کے ہزاروں لوگ ہوں گے. میں لکھتا جو پاکستان خالد انور خالد عبداللہ پاکستان. تو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں نا پتہ چلے گا. پھر میں لکھ دیتا ہوں خالد انور گجرانوالہ، اور خالد انور گجرانوالے میں ہو سکتا ہے سینکڑوں. میں لکھ دیتا ہوں جی خالد محمود، وہ ہو سکتا ہے گجرانوالے میں سینکڑوں. پھر میں اس کی ذات لکھتا ہوں، اس کی قوم لکھتا ہوں، اس کا علاقہ لکھتا ہوں، اس کا محلہ لکھتا ہوں. پھر جا کے اس کو چٹھی ادھر پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہا تھا، تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ قومیں، قبیلے، برادریاں صرف میں نے تمہارے تعارف کے لیے بنایا. تو اللہ پھر ان میں سے اعلیٰ کون ہے؟ ہم اعلیٰ ہیں، فلاں قوم کے اعلیٰ ہیں، فلاں ملک کے اعلیٰ ہیں. کون اعلیٰ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اعلیٰ ہونے کا میں نے کوئی ان کو نہیں بتایا. میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ ہونے کا کیا طریقہ. تو اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم میں سے کوئی اعلیٰ ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی برادری والا، کوئی بھی قبیلے والا، تو وہ کیا کرے؟ تقویٰ کرے اختیار. وہ اللہ کے ساتھ تار کو جوڑ رہے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کی بات مانا کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. جو گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ کی من مانی زندگی گزارے گا اور رب چاہی زندگی گزارے گا اور نفس کی زندگی کو چھوڑ دے گا، وہی انسان کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا. تو سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تم میں سے سب سے عزت والا انسان وہی ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا. کوئی برادری، کوئی قوم، کسی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو عزت والا نہ سمجھے. تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں عزت والا شخص وہی ہے کہ جو کیا ہوگا؟ جو اللہ کے ہاں اللہ کی بات مانتا ہو، جو تقوی اختیار کرنے والا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات کی. آپ نے کہا آج کوئی گورا، کوئی اجمی، کوئی عربی، کوئی کالا، کسی کو کسی کے اوپر کوئی ترجیح نہیں. یعنی یہ تو بھی، اور دوسری عربی اجمی ہو کہ میری زبان اعلیٰ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ترجیح نہیں. اسی کے اوپر کوئی بات ہے، تقوی اختیار کر. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کہی کہ آج میں سارے خون معاف کرتا ہوں. آج خون اور یہ جو سود تھا یہ میرے پیروں کے نیچے رون دیا میں نے. اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معافی دیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ معافی دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کا بیٹا جو گود میں تھا، دودھ پینے والا بیٹے کو قتل کیا. آپ نے کہا میں اپنے عزیز کا رشتہ دار کا خون معاف کر دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سود معاف کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا. وہ جتنا ان کا پیسہ تھا، جتنا مال تھا، میں سارا معاف کرتا ہوں. آج کے بعد کوئی بھی بندہ اس بات کی فضیلت کے اوپر نہیں کہہ سکتا کہ میں قوم کی وجہ سے فضیلت والا ہوں، میں مال کی وجہ سے فضیلت والا ہوں. آج کے بعد کوئی فضیلت کسی کے اوپر نہیں. ہاں فضیلت ایک بات کے اوپر ہوگی، تقوی کی بنیاد پہ ہو، تقوی کی بنیاد. اور آخری بات آپ نے اس میں کی کہ ہاں یہ حاجیوں کی جو خدمت کرنے والے تھے یہ میری قوم کرتی ہے، ہاں اس وجہ سے ان کو کیا ہوگی؟ فضیلت ہوگی. یہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حقوق کی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کی بات کی اور قریش کو کہا میری بات سنو، کل قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم دولت اور مال جمع کرتے رہو اور اللہ کی بات کو چھوڑ دو. اے قریش والو، یہ خاص ان کے لیے تھا، اے قریش والو اللہ کی بات مان کے آنا. کل قیامت والے دن کیا کرنا؟ اللہ کی بات مان کر آنا. یہ نہ ہو فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اگر تم اللہ کی بات مان کے نہیں نہ ہوگے تو میں تمہارا وہاں کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم دنیا جمع کر کے وہاں بڑی لے آؤ اور میری بات نہ مانو، اللہ کی بات نہ مانو. اگر تم نے ایسا کیا تو میں کیا کروں گا؟ تمہارا کچھ بھی اللہ کے ہاں سہارا نہیں بن سکتا. من اللہ شیئا، کچھ بھی تمہیں کام نہیں آ سکتا. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کہ میں تمہیں ایک بات کی تلقین کرتا ہوں، تم اس بات کو سمجھو. آپ نے فرمایا کہ یہ دن کتنا مبارک ہے.
آپ نے دن کی مثال دی، وہ دن کون سا تھا؟ عرفہ کا مقام تھا اور حج کا دن تھا۔ آپ نے کہا دیکھو کتنا مبارک دن ہے، لوگوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا یہ مہینہ کتنا مبارک ہے، ذوالحجہ کا مہینہ کتنا مبارک ہے، انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا یہ شہر کتنا مبارک ہے، مکہ کا شہر، اس دنیا کا سب سے عزت والا شہر اور برکتوں والا شہر وہی ہے۔ تو آپ نے کہا جیسے یہ مہینہ عزت والا ہے، یہ دن عزت والا ہے، یہ شہر عزت والا ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے اوپر ایک مسلمان کا خون عزت والا، کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ اور میں نے قرآن پاک میں بڑے گناہوں کے بارے میں دیکھا، اب یہ قتل کرنا ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہو گیا۔ میں نے زنا کے حکم بھی پڑھے ہیں قرآن پاک میں، ہم نے چوری کے بھی پڑھے ہیں، لیکن میں نے جب یہاں ایک دفعہ بیان کیا تو قرآن پاک میں جہاں قتل کے بارے میں آتا ہے اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک لفظ بیان کرتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اگر تم نے کسی کو قتل کیا تو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اللہ نے کہا خالدن، پھر اللہ نے کہا آبدن، اللہ نے کہا ہمیشہ جہنم میں سڑو گے اگر تم نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، پھر کہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سڑو گے۔ یعنی کسی مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس مہینے سے، اس شہر سے اور اس ملک سے عزت والا کسی مسلمان کا ہونا۔ تو یاد رکھیے 10-10 ہزار پہ 50-50 ہزار پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، یا لڑائی، ایک ہوتا ہے قتل خطا، کوئی درخت گر گیا، کوئی تعمیر میں آدمی گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آپ کو معاف ہے، وہ اس سے معافی مانگ لیجیے، وہ کیسے بھی صلح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا۔ اس لیے غصے میں رہ کر میرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو یاد رکھیے میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جا کر قتل کر دوں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ اگر مجھے آپ کہتا ہے کہ یہ ریاست تو کچھ نہیں کر رہی، میرے باپ کا فلاں نے قتل کیا، میں نے اس کو قتل کر کے غصہ ٹھنڈا کرنا، تو یاد رکھیے پھر بھی آپ غلط کر۔ اگر ریاست بدلہ نہیں بھی لے کر دے رہی، پھر بھی آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے قتل کریں، یہ پھر بھی ریاست کا کام۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، ایک دن ایک عدالت لگے گی جہاں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے ہاں خون بہت عزت والا مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینے سے افضل یہ ہے کہ تم کسی کا خون نہ کرو اور دوسرا کسی کا مال بھی نہ کھاؤ۔ آج میں اور آپ کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حلال و حرام کا۔ یاد رکھیے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، یہ جملہ یاد رکھیے، جب اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے لیے حرام کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کو اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جب آپ حرام کو مانا شروع کرتے تو آپ کو سمجھے ادھر سے بھی پیسے آ رہا ادھر سے، تو سمجھیے جب آپ نے حرام کمانا یا کھانا شروع کر دیا اسی دن سمجھ لیجئے گا اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو حرام کھانا، کسی کا مال کھانا، یہ ان دنوں سے بھی زیادہ حرام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کی کہ اللہ کا حق کیا کریے گا، ادا کریے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو آپ اس کی امانت کو کیا کر دیں، واپس کر دیں۔ مال اگر کوئی آپ کے پاس رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کرے۔ ہاں اگر ایک آدمی میرے پاس مال رکھا ہے وہ تو الگ صورت ہے، وہ چوری ہو جاتا ہے یا مجھ سے کوئی لے جاتا ہے، اس کی کیا صورت ہے وہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اب اس کا کیا حکم ہے، وہ الگ چیز آتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی امانتاً مال رکھتا ہے یا آپ کے پاس کسی کا مال ہے تو اس کو لٹانا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مسلمان آپس میں بھائی ہو، اور سارے مسلمان یا ساری دنیا آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے بہن بھائی، تو ایک دوسرے کی عزت کرو، احترام کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے خادموں کی کیا کرنا، آپ کے پاس جو نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو جو کھانا تم کھاؤ، جو کپڑے تم پہنو ان کو پہناؤ۔ اگر دیکھیں ہم ان کو اپنے جیسا لباس نہیں دے سکتے، اپنا جیسا کھانا نہیں دے سکتے، لیکن یاد رکھیں یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ سب سے خراب اور بچا ہوا کھانا ان کے پاس نہ پہنچائے۔ ہاں درمیانہ اگر آپ اپنے جیسا نہیں دے سکتے، یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے کہ آپ اپنے طرح کا ان کو لباس دیں، اپنی طرح کا دیکھیں کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتے، اپنا جیسا لباس۔ اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ جو ہے وہ درمیانہ متوسطہ درجے کا ان کو لباس دیں، ان کو کھانا دیں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کے حق میں، جس کے اوپر آج بڑی خط تلفی کی جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس باغ کو میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا، آپ گواہ ہیں۔ اس کی بیگم کہتے تم کبھی کچھ کرتے ہو، آج میری بات مانو نا تو پھر میں تمہاری بات مانوں گی۔ ہم نے کہا بتا پلے لوگ کہ کی کام ہے؟ اس نے کہا یہ باغ میں نے بیٹے کے نام لگوا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ یہ باغ میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ تاکہ گواہ رہے، آپ نے پوچھا کہ ہاں اپنی دوسری اولاد کے لیے بھی ایسا باغ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملے سنیے گا، آپ نے کہا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حق جو ہے نا تقسیم کے وہ بیان کر دیے۔ سورۃ نساء پڑھی، اس میں اللہ نے بیٹی کے، بہو کے، اور جو ہے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، جتنے حقوق ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ بیان کر دیے۔ اب آپ وصیت کر کے اپنے بچوں کا حق دوسروں کو دے دیں تو اس کے اوپر آپ کو گناہ ہو، یا ہبہ کر دیں۔ آپ آخری وقت میں ایک بیٹے نے آپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کو والد صاحب ہے دکانہ دو میرے نام پہ لگوا دیں اور ہبہ کروا لیتے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم۔ ہاں آپ ہبہ کہتے ہیں تحفہ، کچھ چھوٹا تحفہ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا حق مار کے اپنے بیٹے کو دے دیں، یا بیٹی کو کہہ دیں یا بہن کو کہہ دیں اگر تم نے مجھ سے حق مانگا تو میں تم سے ناراض ہوں۔ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے ڈرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو، اللہ نے قرآن پاک میں سارے وراثت کے حقوق جو ہے وہ کیا کر دیے؟ بیان کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مولود جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے نا، جس کے بستر میں پیدا ہو اسی کا حق ہے، جو جس کے بستر میں پیدا یعنی جو جس کے ساتھ نسبت ہو اسی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہ بولا بیٹا رکھا ہوتا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو زید کہتے تھے، آپ کے بیٹے کو بھی، یعنی یہ زید کے کیا ہے؟ باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ نے کہا نا 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 نا، آج کے بعد کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے، لے پالک بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ نام دے سکتے۔ ہاں آپ کو نام نہیں بھی معلوم ہے پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ اگر اس کے والد کا نام نہیں بھی معلوم پھر بھی آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، یہ گناہ کبیرہ، یعنی کوئی بھی اولاد کو آپ اپنی طرف منسوب، کسی کی اولاد کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی حرام کاری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا پتھر ہے، یعنی اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور دوسرا آپ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اس کی سزا دے، یہاں بھی سزا مل رہی ہے۔ ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے زبردستی تو کتنا گناہ ہوگا، اگر رضامندی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو اس مرد اور اس عورت کو پتھر مار مار کے مار دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی سزا کل قیامت والے دن اللہ بھی دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے معاشرتی زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ تو بچوں کے لیے تھا، اور میں اور آپ اپنی نسبت چینج نہ کریں۔ جیسے آپ نے سنا کسی حکمران کے بارے میں، اگر مجھے اللہ اجازت دیتا فلاں تو میں اپنی نسبت فلاں وزیر اعظم کی طرف کر دیتا، فلاں باپ ہے میرا، یا کوئی آدمی کیا کرتا ہے اپنے باپ کی طرف سے نسبت کاٹ کے کسی دوسرے باپ کی طرف لگا دیتا ہے، یا اپنی قوموں کو بدل کے کسی دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو اس سے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے سے بھی منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بتایا غلام اپنے آقا کی جگہ بتائے، اپنے آقا کا صحیح نام بتائے، اپنے آقا سے ہٹ کر اگر اس نے کسی کا نام کو بتایا تو یہ بھی کبیرہ گناہ، یعنی اپنی نسب کو بھی انسان نہیں بدل سکتا۔ ایک تو آدمی اپنے بچے کے نسب کو نہیں بدل سکتا، اور ایک بچہ اپنے نسب کو بھی بدلے گا، دونوں کو کبیرہ گناہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی جو تھی وہ وصولی بتائی، قرض کے بارے میں بتایا، فرض کی بتائی جو چیزیں قرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر آپ نے کسی سے قرض لیا تو وہ قرض لوٹانا واپس ضروری ہے، اور عاریتاً چیز لیتی ہے، اداری جسے ہم کہتے ہیں، وہ چیز لی ہے آپ نے تو واپس کرنا ضروری ہے۔ تیسری اہم بات جو ہمارے معاشرے میں آج ہم بڑی جلدی چلے جاتے ہیں، یہ میں نے افضل الیکٹرانک سے لیا جی، فلاں الیکٹرانک سے لیا، آپ میرے گواہ بن جائے، فلاں کر دیں، یا فلاں چیز سے کوئی لیا آپ میرے گواہ بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ضامن بنے گا تو اگر وہ ضامن وہ جو چیز لینے والے بھاگ جاتا ہے تو اس کا تاوان اس ضامن کے ذمے ہے، وہ اب ادا کرے گا باقی پیسے۔ تو اس لیے آپ اگر کسی کے ضامن بنتے ہیں تو اس بات کا یاد رکھیے اگر وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کیا اس چیز کو ادا کرنے کے حقدار۔
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے حقوق کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حقوق خاوند کی بیوی کے اوپر ہے اور کچھ بیوی کے خاوند کے اوپر ہے، اس کے اوپر بات کی کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ پیغام تم سب کو پہنچا دیا، میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، اور اللہ کل قیامت والے دن تم سے سوال کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تک دین پہنچایا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے دین پہنچایا نہیں ہے بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی اٹھائی اور آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہی، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے یہ باتیں ان سب لوگوں کو پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ یہ بات دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ صاحب ہمارے پاس جماعت کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ان کی عزتوں میں، ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ یہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں، اور آپ نے اگلا جملہ بتایا ہو سکتا ہے یہاں جو بیٹھے ہیں ان سے زیادہ وہ لوگ بات کو لینے والے ہیں جن کو تم پیغام پہنچا رہے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آخری جملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے بھی یہ بات آپ تک پہنچا دی ہے، اور آپ سب کا بھی یہ کیا جی حق بنتا ہے اس پیغام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔